السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کرنے کے بعد اس کا ثواب ہم اپنے مرحومین کو، اپنے مردے کو کیسے بخشیں، یعنی ایصال ثواب کیسے کریں۔ تو وہ پریشان ہوتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں کہ ہم سے ہوتا نہیں، ہم کیسے کریں، کاش ہم بھی سیکھ جاتے۔ تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل آسان سا ایک طریقہ آسان الفاظ کے ساتھ بتاؤں گا، بس آپ سے گزارش ہے آپ اس کو غور سے سنیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔ آپ سب سے پہلے اس کی بنیادی چیز سمجھ لیجئے کہ دراصل ایصال ثواب جو کرتے ہیں یا قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں یا درود شریف پڑھتے ہیں یا تسبیح وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اس میں بنیادی چیز یہ سمجھنا ہے کہ آپ نے جس مقصد کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی، یعنی آپ نے یہ تلاوت شروع اس مقصد سے کی کہ جو کچھ میں پڑھوں اللہ میرے مرحوم والد یا مرحومہ والدہ کی بارگاہ میں پہنچا دے، تو آپ نے اسی نیت سے قرآن مقدس کی تلاوت کی یا ذکر و اذکار کیا یا درود شریف پڑھا، اور شروع اسی مقصد سے کیا کہ اس کا ثواب فلاں مرحوم یا فلاں مرحومہ تک پہنچ جائے، تو آپ کی نیت کرنے سے ڈائریکٹ اس کا ثواب مرحوم اور مرحومہ تک پہنچ جائے گا۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ اب رہی بات یہ کہ رسماً جو ایصال ثواب کرتے ہیں اس میں دعا کس طرح مانگیں، ہم کیسے دعا کریں، تو اس کے حوالے سے بھی آپ سماعت کر لیجئے۔ آپ نے جو کچھ بھی ذکر و اذکار کی ہیں ان سب کو آپ جمع کر لیں، مثلا قرآن خوانی کروائی یا سورتیں پڑھوائی، آیت کریمہ کا ورد کروایا، ان ساری چیزوں کو جو ہے آپ اکٹھا کر لیں، اور جب آپ فاتحہ کریں تو کوئی میٹھی چیز سامنے رکھ لیں، اور اگر کوئی میٹھی چیز نہ ہو تو ایک گلاس کم سے کم پانی ہی سامنے رکھ لیں۔ اس کے بعد آپ فاتحہ پڑھیں۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ آپ درود شریف کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون، پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق، پھر 1 مرتبہ سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین، پھر الف لام سے مفلحون تک، پھر 5 آیت خمسہ پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوں تو آپ یہ ساری چیزیں پڑھیں، اور اگر آپ کو یہ ساری چیزیں یاد نہیں ہے، صرف الحمدو یاد ہے یا صرف سورہ ناس یاد ہے، سورہ فلق یاد ہے، سورہ اخلاص یاد ہے، جو بھی سورت آپ کو یاد ہو آپ وہی سورت پڑھ لیں۔ مسلمانوں کو تو الحمد شریف خاص طور سے یاد ہوتی ہے، تو آپ الحمد شریف ہی پڑھ لیں، یا آپ کو قرآن مقدس کی کوئی بھی سورت نہیں یاد ہے تو آپ کو درود شریف یاد ہے تو درود شریف ہی پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور رب کی بارگاہ میں دعا کریں اور عرض کریں الہ العالمین جو کچھ قرآن مقدس کی تلاوت کی گئی اور جو کچھ ذکر و اذکار کیا گیا، پارے وغیرہ پڑھے گئے، اس کا ثواب سب سے پہلے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا تو اس کو قبول فرما۔ یا اللہ ان تمام چیزوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ان تمام کا ثواب سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر ہے، مولا قبول فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی بارگاہ میں نظر ہے، مولا قبول فرما۔ بعدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواج مطہرات، صحابہ صحابیات اور اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں نظر ہے، مولا قبول فرما۔ جملہ شہیدان کربلا بدر و حنین کی بارگاہ میں نظر ہے، مولا قبول فرما۔ جملہ بزرگان دین سلسلہ عالیہ، قادریہ، رضویہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، سمرقندیہ، جتنی بھی سلاسل حقہ ہیں ہر ایک کی بارگاہ میں نظر ہے، مولا قبول فرما۔ خصوصیت کے ساتھ پیر پیرا، میر میرا، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، سیدنا شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش ہے، مولا قبول فرما۔ سلطان الہند
عطائے رسول خواجہ خواجگان سیدنا خواجہ معین الدین چشتی حسن بہشتی سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش ہے، مولا قبول فرما۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہے، مولا قبول فرما۔ حضور مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان کی بارگاہ میں پیش ہے، مولا قبول فرما۔ حضور جانشین مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان کی بارگاہ میں پیش ہے، مولا قبول فرما۔ یا اللہ دنیا اہل سنت کے تمام مشائخ اعظام پیران طریقت بزرگان دین کی بارگاہ میں نظر ہے، مولا قبول فرما۔ اب اگر آپ کو کسی مخصوص شخص کے لیے دعا کرنا ہے یا دعا کرنا چاہتے ہیں، مثلا اپنے والد کے لیے یا اپنی والدہ کے لیے یا اپنے بھائی بہن کے لیے، تو آپ کہیں الہ العالمین جو کچھ پڑھا گیا اس کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے بالخصوص میرے والد محترم کے روح کو نذر ہے، مولا قبول فرما۔ انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرما، ان کی قبر کو تحت نظر کشادگی عطا فرما، قبر کی تاریکیوں سے بچا، عذاب قبر عذاب نار سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے آباء و اجداد میں سے جتنی بھی لوگ ایمان کے ساتھ اس دار فانی سے کوچ کیے ہیں، تمام کی روح کو نذر ہے، مولا قبول فرما۔ یا اللہ میرے گھر کے جملہ مصیبت کو دور فرما، یا اللہ میرے گھر میں برکت عطا فرما، رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا، یا اللہ دیندار بنا، یا اللہ ہم کو نماز پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرما، جب اس دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرات امید کرتے ہیں کہ آپ کو بخشنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، پھر بھی کوئی کمی ہو تو آپ کمنٹ کر کے ضرور ہمیں بتائیں، انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔